دعا میں کسی برگزیدہ ہستی کا وسیلہ دے کر دعا مانگی جا سکتی ہے؟ کسی نے کہا ہے اس طرح کرنا جائز نہیں۔ جس شخص نے یہ کہا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز نہیں، نہ اس نے قرآن پڑھا ہے، نہ اس نے حدیث پڑھی ہے، نہ اس نے کوئی شروحات پڑھی ہیں، اور نہ ہی اس آدمی نے کوئی تفاسیر پڑھی ہیں۔ دعا میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا یہ جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ مثلا ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا اور آ کے اس کے رسول اللہ میری آنکھیں نہیں، آنکھوں میں نور نہیں، تو میں نے دعا مانگنی ہے، مجھے دعا سکھائیں۔ تو امام الانبیاء نے پھر اسے دعا سکھائی۔ اب وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، اس رحمت والے پیغمبر کے وسیلے سے میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور پھر اس سوال کا جواب بھی ملا شفا کی صورت میں، اللہ نے اسے شفا بھی عطا فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دعا میں وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ جناب عباس جو امام الانبیاء کے چچا ہیں، جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور امام قسطلانی نے اس بات کو لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی۔ جناب آدم نے جب دعا مانگی تھی تو حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا تھا، تو امام حاکم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے پیارے آدم، آپ نے یہ نام نامی کہاں پڑھا ہے جس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں؟ عرض کیا پروردگار جب تو نے میرے وجود میں روح ڈالی تو میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے جب عرش الہی کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو میں نے عرش کے کنگروں پر نام محمد کو لکھا ہوا پایا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ تیرا کوئی محبوب ہے، تو میں نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ تو جناب آدم کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ حضور کے وسیلے سے، لہٰذا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا جائز ہے اور بالکل درست عمل ہے۔